رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں بھوکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم. ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. سامعین و حاضرین، جیسا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی طلحہ ساؤنڈ کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ایک لائیو ٹرانسمیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین و حاضرین، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت کا عظیم تحفہ ہے کہ جو نفس کی صفائی، تقوی کے حصول اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. تو اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے محض بھوکا رہنے کی بجائے عبادت، تلاوت، نوافل کی ادائیگی، تراویح، صدقہ و خیرات اور گناہوں سے بچ کر گزاریں تاکہ روحانی ترقی حاصل ہو. رمضان الکریم کا جو مقصد ہے، حقیقی مقصد جو ہے وہ تقوی کا حاصل کرنا ہے، اور تقوی جو ہے وہ خوف خدا کو کہتے ہیں. یعنی رمضان کا اصل مقصد روزوں کے ذریعے تقوی یعنی خوف خدا کا حاصل کرنا ہے. اور رمضان الکریم کا یہ جو مہینہ ہے، کیونکہ 11 مہینوں میں یہ ایک مہینہ آتا ہے، تو اس میں دنیاوی غفلت کو دور کرنے اور دلوں کو پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان الکریم کے اس بابرکت مہینے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، آج ہمارے پاس ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں تلاوت کلام الہی سے جو ہمارے پاس آج مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے پاس آج عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام صابر اعوان صاحب، جو کہ امام یونیورسٹی ریاض سعودیہ عرب کے فاضل ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ بھی اس لائیو ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. اور سب سے خوشی کی بات کہ آج ہمارے پاس جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یہ علامہ صاحب کے صاحبزادے محمد عمر صابر صاحب کے، جن سے ہم تلاوت کلام الہی کی بات نعت شریف بھی سنیں گے. تو سامعین و حاضرین، میں ان تمام مہمانوں کا طلحہ ساؤنڈ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید ان کو کہتا ہوں میں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ادنی سی جو ہے وہ کاوش پہ اپنے خصوصی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی. رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ تلاوت کلام الہی سے اس لائیو ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین و حاضرین جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس علماء میں سے حضرت علامہ مولانا غلام صابر اوان صاحب موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان کے صاحبزادے محمد عمر صابر صاحب سے نعت کے لیے درخواست کرتا ہوں اور ان کی نعت کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ انشاءاللہ روزہ اور تقوی کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے تو میں بلا تمہید محمد عمر صابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے ان اشعار سے کرنا چاہوں گا دنیا کی ہر چیز رب تعالیٰ شان و ہو کی حمد بیان کرتی ہے شاعر نے کمال اشعار لکھے ہیں کہتا ہے خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے پھولوں کے نظاروں سے تیری حمد سنی ہے دیکھا ہے تجھے ملکہ کوثر مری میں دیکھا ہے تجھے ملکہ کوثر مری میں سرسبز چناروں سے تیری حمد سنی ہے ان بولنے والوں سے تیرے بول سنے اور
ان بولنے والوں سے تیرے بول سنے اور گونگوں کے اشاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ اور یہ عالم و فاضل تو بڑے لوگ ہیں نیر، یہ عالم و فاضل تو بڑے لوگ ہیں نیر، ابرار گواروں سے تیری حمد سنی ہے، ابرار گواروں سے تیری حمد سنی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، مجھ کو سلی کائنات رسول مل جائے، ادھر میں آپ کی نعت پڑھوں، ادھر آپ کے قدموں کی دھول مل جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، جو بعد مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی، دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے راستہ ہٹا ہے پانی، فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور علاء و آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، علاء و آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، اس آگ سے خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی
خدا ہے، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، 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 کرو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے رب العلا نے، میرے پیارے رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علیکم، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد عمر صابر کے جنہوں نے عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، چونکہ جیسا کہ میں نے ٹرانسمیشن کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہماری اس مجلس میں، اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام صابر روان صاحب، جو کہ فاضل ہیں امام یونیورسٹی ریاض سعودی عرب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہم میں تشریف فرمائیں۔ تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ بیان سے میں بحر مت فرمائیں۔ تو میں ان سے جو ہے پہلا جو ہے عرض ان سے کروں گا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ روزہ اور تقوی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر انی اوصیک بتقوی اللہ لأنه أزين لأمرك كله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر برادر مکرم قبلہ قاری محمد رفیق نہیمی صاحب مدد اللہ العالی، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے سامعین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے ہمیں یہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک عطا فرمایا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ بھی ایک ہمیں برداشت کرنا ہوگا کہ یہ ماہ مبارک، یہ نیکیوں کا موسم بہار آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو دوسرے عشرے کے بھی 5 دن گزر چکے۔ خود ابھی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گزر جاتے ہیں، اور یہ گزر رہے ہیں، اور بڑی سرعت کے ساتھ جو ہے یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کچھ ہی دن قبل ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کر رہے تھے۔ سنت رسول مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم نے اس کی آمد کا استقبال کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا رمضان سے پہلے رجب ہی کے مہینے میں استقبال کرتے تھے، اور اس کے آنے کی، اس کی آمد کی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان سے ملاقات کرا دے، ہم رمضان کو پہنچ جائیں۔ تو رجب بھی گزرا، شعبان بھی چلا گیا، اب رمضان کے بھی 15 دن رخصت ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اسی طرح یہ جو ہے وہ سرعت کے ساتھ ہم سے الوداع ہوگا کہ جس طرح یہ پچھلے سال ہمارے پاس آیا اور 360 اور 65 دن گزر گئے، اور جو ہے یہ نیا رمضان آ گیا اور یہ بھی رخصت ہو جائے گا، اور ہمارا پتہ نہیں جو ہے وہ تقویٰ کی کھیتی سیراب ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیں، اور پھر اپنی اس تقویٰ کی کھیتی کو سیراب کر لیں کہ اس رمضان المبارک روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ نے ہمارے سامنے رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے رمضان المبارک کی آمد کی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تو اس میں کمر کس لیتے، اور پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر اعمال سر انجام دیتے، اور جب رمضان المبارک رخصت ہو جاتا تو بقیہ 6 مہینے اس میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ان کا تو پورا سال ہی جو ہے وہ رمضان کے آمد کی دعاؤں میں، اور پھر اس کی رخصت، پھر اس کے اعمال کی قبولیت کی جو ہے وہ دعاؤں میں گزر جاتا تھا۔ تو ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو دیکھو ہمارا کیا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، جس کو امام منذری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور جو ان کا مجموعہ حدیث ہے ترغیب و ترہیب، اس میں نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن ہمیں اچانک سوال کر دیا، پوچھا ہم سے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کیا ہے جو تمہیں استقبال کر رہا، تمہارا استقبال کر رہا ہے، اور کیا ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو؟ 3 بار، ایک بار 3 بار
माज़ा यस्तकबिलुकुम व माज़ा तस्तकबिलून, कौन तुम्हारा इस्तेकबाल करने आ रहा है और तुम किसका इस्तेकबाल करने जा रहे हो। तो फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल, क्या कोई लश्कर जरार हमला आवर होने वाला है? फरमाया नहीं। अर्ज़ किया, क्या कुरान अज़ीम शान में कोई नई सूरत नाज़िल हुई है, कोई नया हुक्म नाज़िल हुआ है, कोई आयात जो है वो नई नाज़िल हुई है? फरमाया नहीं, कोई सूरत भी नई नाज़िल नहीं हुई और नहीं कोई जो है वो आयात जो है वो नाज़िल हुई हैं। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर क्या है जिसका हम इस्तिक़बाल करें और वो हमारा इस्तिक़बाल कर रहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो माह मुबारक, वो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो अपने शब व रोज़ के खरीतों में रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें और बड़ी बड़ी नेमतें बेशबहा ख़ज़ानों के साथ जो है वो तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रहा है। और फिर फारूक आज़म फरमाते हैं कारी साहब कि अल्लाह के रसूल ने हमारी तरफ इस तरह इशारा करके फरमाया कि वो ऐसा महीना आ रहा है कि अहले किबला की पहली रात ही में मग़फ़िरत हो जाती है, यानी तुम्हारी जो है वो उसके आते ही मग़फ़िरत हो जाती है। वो माह मुबारक आ रहा है। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, खुद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की वो मशहूर व मारूफ इस ट्रांसमिशन के अंदर आपने सुना होगा उलमा से कि इस्तिक़बाल रमज़ान के हवाले से वो बड़ी मशहूर हदीस है जिसको इमाम बहक़ी ने शुअबुल ईमान में और इमाम इब्न हज़ीमा ने अपनी सही में और इमाम इब्न हब्बान, तीन चोटी के मुहद्दिसीन ने उन्होंने उसको नकल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में हमें जो है वो मस्जिद नबी में जमा किया, इकट्ठा किया और एक तवील तरीन खुतबा इरशाद फरमाया। तो सारे खुतबे के जो है वो तो मैं आपकी खिदमत में, चूँकि वक्त की तंगी है, वो मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। ये तमहीदन आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि कल हम इसका इस्तिक़बाल कर रहे थे और अब हम ये अलविदा हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि हमें जमा किया और खुतबा दिया, या अय्युहन नास, ए लोगो, कद अज़ल्लकुम शारुन अज़ीमुन शारुन मुबारकुन शारुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ए लोगो, तुम्हारे ऊपर बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी अज़मतों वाला महीना जो है वो साया फ़िगन होने आ रहा है कि जिसकी एक रात जो है वो 1000 महीनों से बढ़कर है। 1000 महीने 30 साल और 4 महीने बनते हैं, 300 रातें बनती हैं, 3000 रातें। अब आप हिसाब करके देख लें कि हमारे ऊपर अल्लाह ने ये साया फगन किया, ये रमज़ान बरकतों और अज़मतों और मग़फ़िरतों का ख़जाना लिए हुए हमारे पास पहुंचा, हमने इसका इस्तिक़बाल किया और अब हम ये हम हमारे पास से जो है वो रुख़सत हो रहा है। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, मुझे जो हज़रत कारी साहब ने मौजू दिया कि इस रमज़ान के हवाले से, इसके रोज़ों के हवाले से उनका तकवा के साथ क्या जोड़ा, ये रोज़ा और तकवा ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कि इसकी तरफ जो है वो थोड़ी सी रहनुमाई दरकार है। मैं आपके इल्म में कोई ख़ास इजाफ़ा तो नहीं कर सकूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम यहाँ जो है वो इस तलहा साउंड में और इस रमज़ान की ट्रांसमिशन में आपके पास आए और उन्होंने इसकी बड़ी फजीलतें भी बयान की होगी कि ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शारुन अज़ीमुन शारुन मुबारकुन शारुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो इसकी बरकतों को आप देखिए कि इसमें नफल नेकी फ़र्ज़ों के बराबर हो जाती है और जो फ़राइज़ हैं वो 70 फ़र्ज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर जो है अल्लाह के रसूल फरमाए, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे जो बंद कर दिए जाते हैं। वह सिलसिलत शयातीन, और शयातीन जो है उनको कैद कर दिया जाता है। और फिर एक मनादी नदा लगाता है, या बागी अल खैर अक़बिल, ए खैर के तरफगार तू आगे बढ़, व या बागी शर अक्सर, और ये शर के तरफगार तू रुक जा कि तेरे लिए ये है, यहाँ कोई मौका नहीं है। ये तो अल्लाह के दोस्तों की तलाश में जो है वो तकवे का तोहफा लेकर आ रहा है, तेरा यहाँ कुछ काम भी नहीं है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, बेशुमार मरा इसकी हैं। अल्लाह के रसूल, बुखारी और मुस्लिम की अटूट रवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो ईमान और एहतिसाब यानी अल्लाह से सवाब की नीयत और अपना मुहासबा नफ्स करते हुए अल्लाह से जो है वो अजर का तालिब होकर रमज़ान के रोज़े रखेगा, तो क्या होगा जी, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को जो है वो मेट देगा, माफ़ कर देगा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम, बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार फजीलतें हैं। बल्कि एक खूबसूरत हदीस मुझे याद आई
کہ یہ جو حاملین عرش الہی فرشتے ہیں قاری صاحب، جو پائے تخت الہی کو تھام کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اس کے پائے تخت کو تھامے، وہ تو خود اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو از خود جو ہے وہ قائم ہے، بلکہ پوری کائنات کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ فرشتوں کی عبادت کا ایک مظہر ہے کہ وہ اس کے پائے تخت کے ساتھ چمٹے ہوئے اس کی حمد و ثنا کے جو ہے وہ گن گاتے ہیں۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان حاملین عرش الہی فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں چھٹی۔ تو کہتے ہیں بار الہ ہمیں چھٹی، کہ جن کی سرشت کے اندر، جن کی فطرت میں اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت اور بندگی خدا جو ہے وہ موجود، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں چھٹیوں میں کچھ کام تو چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ تمہارا کام یہ ہے کہ یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ روزہ دار جب افطاری کے وقت دعا کریں گے نا، تم ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہنا، یہ تمہارا کام۔ یہ تو اتنی فضیلتوں والا مہینہ جو ہے میرے دوستو اور عزیزو یہ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر روزے فرض کیوں کیے؟ یہ تو ساری فضیلتیں جو ہیں ان کو لوٹنے کے لیے، کہ نیکیوں کا منہ میں بہار ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور بے شمار فضیلتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور قاری صاحب نے بھی اس کی تلاوت جو ہے وہ آغاز میں فرمائی، وہ یہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس سے مراد کیا ہے، اس سے مدعا کیا ہے، اس سے مطلوب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ کیا ہو، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے ہمارے اوپر فرض کیا۔ اللہ ہمیں کوئی بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کسی بچے کی 1 ماہ ہو، اللہ کسی کو ماں کے بغیر نہ رکھے، جس کی 2 ماہیں ہوں، 3 ہوں، ایک چھوڑے تو دوسری اٹھا لے، دوسری چھوڑے تو تیسری اٹھا لے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا کیا ہمیں وہ بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ہمیں اپنی دوستی کا تحفہ، جس کو تقویٰ کہا گیا، میں دوستی کہہ رہا ہوں، اللہ اپنی دوستی جو ہے وہ ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ دیکھیے نا قاری صاحب، ہم کسی شخص کو اپنا دوست بناتے ہیں ذیشان بھائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور میرے جو ہے وہ مزاج کے اندر ہم آہنگی ہو، ہمارے مزاجوں کے اندر یکسانیت ہو۔ اگر یکسانیت نہ ہوگی، مزاجوں کے اندر ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو وہ دوستی دیر پا نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کے اندر اگر اختلاف مزاج ہو تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اللہ جو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے اندر کچھ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، کچھ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ صفات جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ پھر کیا کرتا ہے، ہمیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، ہمارا اور اس کا معاملہ محب اور محبوب کا ہو جاتا ہے، وہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو اے بندے میری طرف چل کر آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور تو اگر میری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے تو مجھے اپنے سامنے پاتا ہے۔ اتنی قربت ہو جاتی ہے، اتنی دوستی ہو جاتی ہے، اتنا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کا بہت سارے مظہر ہیں، اور مظہر اتم اور سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ تو اس سے اللہ ہمارے اندر وہ تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی اپنی صفات ہیں۔ قاری صاحب، روزے کی شرائط کتنی ہیں، کون کون سی ہیں ذیشان بھائی؟ مطلب ایک فقہی انداز سے میں نے آپ کی خدمت پہ سوال رکھا، بڑا آسان سوال ہے۔ ہاں جی، روزے کی کتنی شرائط ہیں جی؟ 3 شرائط ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور اپنے جنسی خواہش سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ میں چونکہ سعودی عرب میں پڑھا ہوں تو ہمارے استاد جو تھے وہ چونکہ سلفی المسلک، تو وہ کہتے ہیں 3 نہیں 4 ہیں۔ تو 4 وہ کہتے ہیں نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، نیت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نیت بغیر روزہ رکھیں گے تو پھر وہ فاقہ ہے نا۔ تو نیت کے ساتھ تو 4 ہو گئیں، اور ہمارے جو علماء اعناف ہیں الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ رحمت کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو 3 ہو گئیں، کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور اپنی جنسی خواہش سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں، آپ اللہ کچھ کھاتا ہے؟ ہاں جی شان بھائی، اللہ کچھ کھاتا ہے؟ اللہ کچھ پیتا ہے؟
اللہ کو کسی جنسی خواہش کی ضرورت ہے؟ یہ تو کمزوریاں ہماری ہیں نا. جنسی خواہش کس لیے؟ ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ کہ اولاد پیدا ہوگی، ہمارے کاز کی حفاظت کرے گی، ہمارے مشن کو آگے بڑھائے گی، ہماری جو ہے وہ جو وراثت ہے اس کی وارث ہوگی، ہمارے ترکے کو جو ہے وہ استعمال کرے گی، ہمارے مال کو استعمال کرے گی. تو اولاد چاہنے کے لیے ہم شادی کرتے ہیں کہ بچے ہوں گے. تو اللہ کو تو نہیں، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے لیے تو کوئی جورو نہیں ہے نا، کوئی شادی، کوئی بیوی تو نہیں ہے نا. روزانہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے جنسی خواہش کی ضرورت ہے. اللہ سوتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اب رمضان میں آپ دیکھیں نا، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو کھانے کا ٹائم ہے اس وقت کہاں سو جاؤ، اور جو سونے کا ٹائم ہے کہاں اٹھو اور کھانا شروع کر دو. تو اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے شادی کی ضرورت ہے. تو یہ دراصل یہ جو روزے کے ارکان ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں. تو اللہ اپنی صفات اس روزے کے عمل سے ایک بندہ مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دے بندے دیکھ، میں بھی نہیں کھاتا کچھ دیر کے لیے تو بھی کھانا چھوڑ دے، میں بھی نہیں پیتا کچھ دیر کے لیے تو بھی پینا چھوڑ دے. دیکھ مجھے بھی جنسی خواہش کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی اس سے کچھ دیر کے لیے رک جا اور اپنی نیند کو بھی تج دے. تو پھر کیا ہوگا؟ تیرا اور میرا معاملہ جو ہے محب اور محبوب کا ہو جائے گا. تو یہ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تحفہ دینا چاہتا ہے کہ جس کا نام تقویٰ رکھا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ اور تقویٰ کیا ہے. روزے کو اگر عربی لغت میں دیکھیں نا قاری صاحب تو سوم کہتے ہیں، سوم کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں سوم، اور سوم کہتے ہیں بچنے کو، رک جانے کو، کسی چیز کے ترک کر دینے کو، کسی چیز کے چھوڑ دینے کو، یہ سوم ہے. بلکہ عربوں کی یہ عادت تھی شان بھائی کہ وہ گھوڑے پالتے نا، تو گھوڑوں کی تربیت کے لیے وہ انہیں کئی دن بھوکا پیاسا رکھتے تھے. کچھ انہیں کھلاتے بھی نہیں تھے، پلاتے بھی نہیں تھے، شدید نہیں، سرائے عرب میں تو ویسے بھی بہت گرمی ہوتی ہے تو وہ اس کو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے. سردیاں آتی تو سردی میں وہ ٹھٹھرتا رہتا اور بھوکا اور پیاسا، گردن اس طرح لٹکائے. تو کوئی ساتھ ہی گزرتا ہوا پوچھ لیتا، ارے اے میاں یہ آپ کا گھوڑا جو ہے یہ بالکل ہی نڈال ہو گیا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو پتہ ہے عرب کیا کہتے تھے؟ سام الفرس یوم، میرے گھوڑے نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. ہاں تو یہ اسی سے لیا ہے کہ میرے گھوڑے نے روزہ. اللہ کہتا ہے کہ تو بھی جو ہے نا وہ بھوک کو، پیاس کو اور نیند کو قربان کر، تیری تربیت ہو جائے گی. تو پھر اس سے کیا کروں گا میں تمہیں؟ تیرے اندر جو ہے وہ اس چند دنوں کے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے سے وہ قوت استعداد پیدا ہو جائے گی کہ پھر جو بقیہ مہینے اس میں تو حرام چیزوں سے بھی بچے گا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ٹریننگ کورس ہے. اچھا اب آپ تقویٰ کو دیکھیں. اب آپ نے فرمایا نا کہ تقویٰ اور سوم کا کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے یہ. بلکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سوم اور لفظ تقویٰ تقریباً ہم معنی ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی مفہوم بیان کر رہے ہیں. جب سوم کا معنی رکنا ہے، ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، تو تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی بھی بچنا ہے، چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے. دونوں کا معنی ایک ہی آ رہا ہے. یعنی سوم اور تقویٰ دونوں مترادف معنی جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. عرب کہتے ہیں، چونکہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں تو میں وہیں کی مثالیں آپ کے اسپتالوں میں جائیں نا ذیشان بھائی تو بڑی موٹی سلائیڈ لکھ کے لگائی ہوئی ہوتی ہے، الوقایہ تو خیر من علاج. الوقایہ، وقایہ یہ لفظ اسی سے تقویٰ بھی نکلا ہے. پرہیز علاج سے بہتر ہے. الوقایہ تو خیر من علاج. اگر ایک آدمی یہاں بیمار ہے، ڈائبیٹس ہے، ذیابیطس، شوگر کا مریض ہے، تو سارے حکماء، سارے اتباع، سارے ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ میاں تم میٹھی چیزیں چھوڑ دو. تو جب وہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کی آدھی بیماری تو اس طرح ختم ہو جاتی ہے، اور باقی آدھی جو ہے وہ میڈیسن لینے سے ختم ہو جاتی ہے. تو الوقایہ تو یہ تقویٰ سے نکلا ہے. تو سادہ لفظوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے عمل سے پہلے اپنے عمل پر کوسچن مارک لگائے، سوالیہ نشان لگائے کہ وہ دیکھے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا مالک خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. کہیں میں وہاں تو نہیں جا رہا، اس گلی میں تو نہیں جا رہا جس گلی میں جانے سے مالک نے منع کیا ہے، اور کہیں اس گلی سے میں غیر حاضر تو نہیں ہوں جس میں جانے کا اس نے کہا ہے. تو یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے یہ کام جو ہے وہ کرنے سے منع کیا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ لا یراک مولاک،
तेरा मौला तेरा आका तुझे वहां ना देखे, कहां पर? खैस यनहाक, जहां से उसने तुम्हें मना किया है। तो ये है ये मेरे दोस्त और तकवा। तो फिर ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पर जो कारी साहब ने भी तिलावत की, जरा फिर उसकी तरफ आइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया, तमाम उम्मतों पर फर्ज किए गए। तुम अकेले नहीं हो। ये नहीं कह देना कि ये अल्लाह ने हम इस उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो 12 घंटे और 13 घंटे और 10 घंटे भूखा प्यासा ना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और अगर आप देखें तो ये रोज़ा हर नबी की उम्मत की निज़ाम इबादत का जुज़्व ला यनफ़क रहा। जैसे नमाज, यहूदी भी रोज़ा रखते, ईसाई भी रोज़ा रखते हैं। ये और बात है कि अब वो पकी चीज़ नहीं खाते, वो फ्रूट खा लेते हैं दिन को, और पकी चीज़ जो है वो आग पर पकी उसको नहीं खाते, या आप तब्दीलियाँ कर ली। हिंदू भी रोज़ा रखते, पारसी भी रोज़ा रखते, बल्कि हिंदुओं को तो आप देखें ना कि इनमें जो ऊंची जात के हिंदू जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये हर महीने 3 रोज़े रखते हैं। और वो कौन से रोज़े हैं? चांद की 13, 14 और 15 अयाम 20, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो लगता है कि ये भी किसी नबी की तालीम के मुताबिक था। अब यार लोगों ने उसमें तब्दीली कर ली है। इसी तरह जो है वो, अगर आप इनको देखें बुद्धिस्ट को, वो भी रोज़ा रखते हैं। बल्कि ईसाई जो हैं वो तो, ये पारसी तो अपने महबद का इंचार्ज उस शख्स को बनाते हैं कि जो कम से कम 5 साल मुतवातर रोज़े रखे। 5 साल। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम की तशरीह में आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि हम अकेले नहीं हैं। कि भाई इस महबद के अंदर, इस गिरजा हो, कलीसा हो, कनीसा जो भी है, इसमें हमारी बच्चियाँ भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे। तो कम से कम इसका जो जिम्मेदार आदमी है उसके अंदर कम इतनी तकवा की इस्तेदाद पैदा हो जाए कि फिर वो खुद भी बुराई से बचे और हमारे बच्चों को भी बुराई से रोके। तो वक्त होता तो मैं मज़ीद मिसालें आपकी खिदमत, बल्कि एक दिलचस्प मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूँ कि जिस तरह रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों में, तमाम अम्बिया की उम्मतियों में रखा है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में रोज़ा रखा है। कारी साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने बावलपुर यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स दिए थे, तो वो सारे लेक्चर किताबी शक्ल में आगे हैं, खुतबात बहावलपुर के नाम से। तो उन्होंने इस रोज़े पर एक अजीब व गरीब तहकीक रखी है, वो बड़ी दिलचस्प है। असल में उन्होंने एक कैथोलिक डॉक्टर है जो फ्राय, उसकी तहकीक को जो है वो खुतबात बावलपुर में, तो रोज़े के दी फास्टिंग रोज़ा, वो कहते हैं कि ये रोज़ा जिस तरह इंसानों में हर नबी की उम्मत में जो है वो उनकी इबादत का जुज़्व ला यनफ़क रहा है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में रोज़ा। अब भाई कायनात के ज़र्रे किस तरह रोज़ा है? वो कहता है ये जो दरिंदों में भी रोज़ा, परिंदों में भी रोज़ा, वाशी दरिंदों में भी रोज़ा है, ये भेड़ियों में और शेरों में और चीते ये भी रोज़ा रखते हैं, सांपों और बिच्छुओं में रोज़ा है, दरख्तों में रोज़ा है, पहाड़ों में रोज़ा है। वो कहता है कि जब ये बर्फबारी होती है ना और उसका सिलसिला महीनों तक रहता है और पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, तो ये बिच्छू और ये सांप कभी आपने सर्दी में देखा है? नहीं होता। खरगोश वो तो निकलते हैं ना, ये तो दरिंदा तो नहीं है ना। लेकिन ये जो चीते हैं, ये रीछ हैं, ये जो भेड़िए हैं, ये सारे अपने अपने खोहों में जाकर सो जाते हैं, और उसको कहते हैं हाइबरनेशन, सर्दी के ज़माने की नींद। वो सोते रहते हैं, और जो ही सर्दी ख़त्म होती है और मौसम बहार की पहली फुहार जब बारिश होती है, तो ये सारे अपने खोहों से बाहर निकलते हैं, सबको फिर नज़र आने लगते हैं। ये जो चिड़ियाँ हैं, ये जो घरों में घोंसले बनाती हैं बाहर के, आप भी देखें ना, बाहर आ रही है हर तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि ये सब्ज़ा है, कोंपलें फूट रही हैं, फूल निकल रहे हैं, शगुफे दरख्तों में से निकल रहे हैं, और नर को मादा के साथ जो है वो चिड़िया और चिड़े, ये इनको आपस में जो है वो ताल्लुक़ पैदा करने की ख्वाहिश होती है, अंडे देते हैं। तो ये भी सारे जब बाहर में आते हैं। सांपों को तो मैंने खुद देखा है जी, हम कभी कभी ना वो बांडा पीर खां से बांडी ढूंढना जाया करते थे स्कूल पढ़ने के लिए। तो रास्ते में ये जो नदी नाले हैं, तो गर्मियों का मौसम, ये जो सावन भादो और हाड़ के खास पर जो धूप है, इसमें सांप हम निकलते देखते, और कभी देखते कि वो सांप की जो जिली है ना वो हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल जाती है। तो बच्चे तो होते हैं शरारती, तो वो सांप की जिली, उसे क्या कहते हैं मापी का, सबकोंज कहते हैं। तो उस सबकोंज को मैंने हवा भर के एक दूसरे को डराया करते थे। अब वो सबकोंज क्या है? वो सबकुंज
اس سام کی جلی ہے جو پورا سال اس کے جسم پر رہتی ہے، اور پھر جب بہار آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرانی جلی کو اتار دیتا ہے، پرانا لباس اتر جاتا ہے، اس کو اللہ نئی جلی عطا کرتا ہے، اور اس کے جلی کے رنگوں کی تراوٹ کو اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کی چمک کو اور اس کی دمک کو دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ جوان ہو گیا، یہ سانپ جو ہے دوبارہ اس کی جوانی، یعنی اس کی اتنی خوبصورت، دہشتناک ہے، خطرناک ہے یہ سانپ، لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ تو یہ خوبصورتی 1 سال کے پروسیس سے گزرنے، اس بھوک پیاس، وہ جو چھپ کر اپنے اس گھو کے اندر وہ سویا رہتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو اپنی جلی اتارتا ہے تو نہیں ہے جی۔ پہاڑوں کے چہرے دھل جاتے ہیں، جب یہ خزاں کا مہینہ گزرتا ہے، بارش ہوتی ہے تو ان کی بھی دھول صاف ہو جاتی ہے، ان سے بھی گرد ہٹ جاتی ہے۔ درخت جو ہیں ان کو خزاں کے مہینے میں کوئی آبیاری، کوئی آبپاشی نہیں ہوتی، گویا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جب پانی ملتا ہے ان کو تو پھر وہ شگوفے اور وہ پھر بہار ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی تو وہ بات ہے ذیشان بھائی جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کی زبانی جو ہے وہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان میں نے بھی تمہارے اوپر یہ روزے، وہ سال میں 1 بار ہے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری بھی وہ گناہوں کی امیز و گندگی اور تمہارے چہرے کی وہ ساری قدورت اور وہ کثافتیں جو ہیں وہ دھل جائیں، تمہارے چہرے بھی صاف ہو جائیں، تمہارا دل بھی صاف ہو جائے۔ اصل میں یہ جو تقویٰ ہے نا کہ اس کا تو مظہر ہے ہی دل ہے میرے دوستو اور عزیزو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ سنا ہوگا، تذکیر کی محفل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ابی یہ قرآن مجید کے بڑے ماہر قاری تھے، بلکہ جو قرآن مجید کی تدوین ہوئی ہے اس میں یہ اس کمیٹی کے صدر تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابی یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں تھی کہ فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا، پتہ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ایک دوسرے سے سوال، آپ جو سوال کرتے ہیں تو یہ سارے آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک افادہ عام کے لیے کہ سب کو پتہ چل جائے یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تو ابی بن کعب نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کو کسی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو اور آپ کو اس میں سے نکلنا اور چلنا بھی ناگزیر ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے کہا، ابی میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے کپڑوں کو بچا لیتا ہوں، اور اس طرح بیچ بچاؤ کرتا ہوا میں اس تنگ راستے سے گزر جاتا ہوں تاکہ کوئی اس طرف سے کوئی کانٹا یا کوئی اس طرف سے کوئی خاردار جھاڑی جو ہے وہ میرے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے۔ تو اس طرح احتیاط کے ساتھ بیچ بچاؤ کرتا ہوا میں اس تنگ راستے سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی نے کہا، امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا۔ یہ جو شعراء زندگی ہے ہماری، 60 سال 70 سال 80 سے اوپر تو جاتا ہی کوئی بھی نہیں، اس میں اس ہمارے دشمن ازلی نے ہمارے لیے معصیت کے، گناہوں کے کانٹے ہر جگہ پھیلا رکھے، ہر جگہ اس نے گڑے اور کھڈے کھود رکھے ہیں کہ اس میں یہ گرے یہ بندہ۔ تو اس سے بچ جانے کا نام کیا ہے؟ ویسے تقویٰ کا معنی ہی بچ جانا ہے کہ یہاں آپ بچ جاؤ اللہ کی معصیت سے اور پھر کل اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ معنی ہے تقویٰ کا۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، تو اس سے وہ قوت استعداد پیدا ہوتی ہے کہ آدمی چند دن حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرنے لگتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو اور عزیزو، کسی ظاہری شکل و صورت کا اور کسی خاص اسٹائل کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ میں سنت کے مطابق وضع قطع کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن سب کچھ وہ لباس اور وضع قطع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، وہ 3 بار۔ وَإِشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینہ پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی کس کی طرف اشارہ کیا؟ سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ سینے کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ یہ دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے، یعنی اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ، یہ آماج گاہ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ دل ہے کہ جس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی انابت، اللہ کا شوق، اللہ کا پیار اور اپنے گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی قوت اور استعداد پیدا ہوتی ہے اس دل کے اندر۔ اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی وہ جو جماعت اسی تقویٰ کی بنیاد پر اٹھائی تھی۔ دل کی بات ہو رہی ہے نا،
دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مشے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اور دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو دل جو ہے میرے دوستو یہ ہے اس تقوی کا. خود مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے سچے رسول نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار اس جسم کے اندر جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ اصلاح پذیر ہو گیا تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو گئی. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو فسد الجسد کلہ، تو پھر پورا جسم جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار آگاہ رہو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. ہاں، تو دل کو زندہ کرنے کے لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس روزے کے عمل سے رکھی وہ تقوی ہے. سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا کیا کرو، تقوی اختیار کرو تو کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے اندر وہ استعداد پیدا کرے گا، وہ کسوٹی عطا کرے گا کہ جو تمہیں پھر وہ برے اور بھلے کی تمیز دکھا دے گی، جو سچ اور جھوٹ کا فرق بتا دے گی، جو حق اور باطل کو تمہارے سامنے مبرہم کر دے گی. تو کس سے جی؟ اس تقوی کی. اگر اللہ کا تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کی شان میں تو یہ بہت ہمارے ہاں تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ ہم اولیاء کے ماننے والے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا، آپ تو حافظ قرآن ہیں، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب آیت کو پورا کریں نا، اگلا حصہ بھی اس کے ساتھ پڑھیں. اللہ کیا فرماتا ہے، یا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے کیا فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہاں یتقون وہاں بھی ہے، یہاں بھی اللہ فرمایا ان اولیاء اللہ الا المتقون. اللہ کے ولی ہوتے ہی متقی ہیں. متقی اگر نہیں ہوگا نا تو وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عزت والا کون ہے، شرف والا کون ہے؟ تو جیسے ہمارا کنسیپٹ ہے، صحابہ کرام نے کہا جی جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کی جو ہے سوسائٹی کے اندر عزت ہو، شرف ہو، بڑی پگڑی ہو، ہاں جی، بڑا فن خان ہو، تیسمار خان ہو، ہاں جی، چودھری صاحب ہو، خان صاحب ہو، راجہ صاحب ہو، یہی ہے نا، وہ بڑا عزت والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک عزت والا اور شرف اور بزرگی والا وہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہے. تو میرے دوستوں، یہ تقوی جو ہے یہ شرف اور بزرگی کی ضمانت ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ چونکہ وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں چند متقی لوگوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. خیر آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ میڈیا ہے، لاکھوں افراد اس کو سن رہے ہوں گے، لیکن تذکیر ہے نا جی، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. یاد دہانی کراتے رہو، یاد دہانی اہل ایمان کو نفع دیتی ہے. میں نے کہا کہ ہم الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. تو وہ کس کے مقلد تھے؟ وہ محمد رسول اللہ کے مقلد تھے. کوئی اپنی طرف سے کوئی انہوں نے نہیں کوئی شریعت بنا ڈالی. کتنے متقی آدمی تھے. ایک شخص نے امام ابو حنیفہ کو کچھ قرض دینا تھا، کافی دن ہو گئے وہ ادا نہیں کر پایا. تو جنازے کے ایک موقع تھا، کسی کی میت ہو گئی تھی، فوتگی پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے اور پوری بستی کے لوگ جمع تھے. تو جنازہ آنے میں ابھی دیر تھی، تو لوگ جو ہے وہ ایک مکان کے دیوار کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے اور چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ روڈ پر، سڑک پر جو ہے نا وہ دھوپ میں کھڑے تھے. اب کسی نے کہا اللہ کے بندے یہاں سایہ دیوار میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر آپ نے جو ہے وہ کیوں دھوپ میں جل رہے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو مالک مکان ہے اس نے میرے پیسے دینے، اور میں اگر اس کی اس دیوار کے سائے تلے کھڑا رہا تو کیا ہو جائے گا کہ میں نے نفع لے لیا. اور فقہ کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ کل قرض جرح نفع فہو ربا، جو بھی قرض ساتھ میں نفع کھینچتا ہے وہ ربا، وہ سود ہے. تو میں اگر اس کے سایہ دیوار میں کھڑا رہوں گا تو کیا ہوگا؟ سود ہو جائے گا. یہ ابو حنیفہ ہے، یہ تقوی ہے.
تقویٰ بچنے کا نام ہے۔ انہی ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا جی کہ بستی کی بکری جو ہے وہ بڑی فربہ تھی، وہ چوری ہو گئی ہے، مل نہیں رہی، تو کہا تلاش کرو۔ لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ کسائی سے گوشت لینا چھوڑ دیا۔ ایک ماہر بیطار جو جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے پوچھا کہ بکری کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 7 سال ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے 7 سال کسائی کی دکان سے گوشت بکری کا نہیں لیا کہ کہیں وہ چوری کی بکری کٹ کر بازار میں بکنے کے لیے نہ آ گئی ہو۔ اس چیز کا نام میرے دوستو تقویٰ ہے۔ جلدی سے میرے دوستو، چونکہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام تو سنے گا، ہیں جی؟ کتنے بڑے اولیاء تھے، کتنے بڑے اولیاء تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 3 خوبیاں، 3 خوبیاں، 3 شرطیں جس میں پائی جائیں، میری نماز جنازہ کی امامت اس نے کرانی ہے، باقی کوئی آدمی آگے نہ بڑھے۔ وہ شرطیں کیا تھی ذرا دیکھیے آپ۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جس شخص کی ہوش سنبھالنے کے بعد تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرض نماز کا نہیں کہا، تہجد، ہمیں تو فرض بھی نہیں پتہ چلتا، فرض کا بھی نہیں پتہ چلتا، یہ تہجد، یہ ولایت کی شرط اول ہے۔ اب وقت ہوتا تو میں ترنم سے آپ کو سناتا، رات تا جاگن اوکھا ہوندا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا چور بھی سن ہوتے، دوجا جاگدا پہرے دار راتی، ہیں جی؟ یا جاگدا عشق دی مرض والا، یا جاگدا رہندا بیمار راتی، وارث شاہ آخر سب سو جاندے، جاگدا رہندا پروردگار راتی۔ رات کا جاگنا تہجد کی نماز کے لیے۔ اٹھو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو تھوڑے سے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ تہجد کی نماز، یہ ولایت کی شرط اول ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا تھی جی؟ کہ جس شخص کی تکبیر اولا نہ فوت ہوئی ہو۔ مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے، امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے بھی ہاتھ اٹھیں اور اللہ اکبر، یہ تکبیر اولا ہے، یہ تکبیر تحریمہ بھی اسے کہتے ہیں، جس کی نماز اہمیت، یہ ہے فرض نماز کی اہمیت ہمارے سامنے۔ رمضان کا مہینہ ہے میرے دوستو، صرف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے واز کر لوں اور کچھ آپ کو جو ہے وہ فضائل سنا دوں، اعمال کی طرف آئیے آپ، نماز قضا نہ کیجئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو جس کی تکبیر اولا، پہلا سوال کل قیامت کو نماز سے متعلق ہوگا، نماز پڑھ اول روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، 2 کی شرط میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ اور تیسری شرط کیا تھی جی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ جس کو ہوش سنبھالی، یعنی بلوغت کے بعد کبھی بھی اس کی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں، اگر ہیں تو میری نماز جنازہ کی امامت کروانا، ورنہ نزدیک نہ میرے چھوڑ دینا مجھے۔ غیر محرم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، تکبیر تحریمہ بھی ہو جائے گی، تہجد بھی ہو جائے گا، لیکن یہاں بڑوں بڑوں کا پانی پیتا ہو جاتا ہے، غیر محرم پر نظر نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سعادت ہے، مصر کے گورنر نے خط لکھا، امیر المومنین اسلامی لشکر کو ایک بستی سے گزرنا پڑ رہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی بستی ہے، وہاں جو ہے وہ ننگا ناچ نچاتے ہوئے عورتوں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا گیا ہے، تو بتائیے ہم کیا کریں؟ تو فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا درس سنا دو، جمع کرو، ہم بھی درس سنتے ہیں نا، یہ میرا بھی تو درس قرآن ہی ہے نا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اہل ایمان سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کیا کریں؟ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج ہماری حکومت، ہمارے حالات، ہمارے ملک کے جو ہے احوال، ہمارے گھروں کے لچھن کیا کر رہے ہیں؟ محاسبہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ بچیں نا آپ ان چیزوں سے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، صبح سے شام ہو گئی، کوئی آدمی جو ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا جنازے کی امامت کے لیے جرأت نہ کر سکا۔ اب جب شام ہونے لگی، مغرب قریب آنے لگی، سورج غروب ہونے لگا، تو ایک شخص نقاب پوش صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور اس نے لوگوں سے کہا صفیں درست کرو،
میں نماز جنازہ کی امامت کراؤں گا۔ حضرت کے چہرے سے کفن کا پردہ ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ شرطیں آپ نے کس کے لیے رکھی ہیں، یہ آپ نے یہ شرطیں میرے لیے رکھی ہیں، میں کون ہوں کیا ہوں، یا آپ جانتے، مرید تھے نا قطب الدین بختیار کاکی کے، یا اللہ جانتا ہے، اور اگر میں آج جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز فاش ہوتا ہے، اور اگر چھوڑتا ہوں تو پھر قیامت تک تیری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، کہ یہ شرطیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، جب لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ کوئی کسی مسجد کا مولوی نہیں تھا، میری طرح کوئی مقرر اور خطیب بھی نہیں تھا، کوئی قاری بھی نہیں تھا، کوئی امام بھی نہیں تھا، کوئی مفتی صاحب بھی نہیں تھا، یہ اس وقت متحدہ ہندوستان کا بلا شرکت غیر حکمران کون تھا جی؟ سلطان شمس الدین التمش تھا رحمۃ اللہ۔ ایسے حکمران نے بھی ہماری تاریخ نے دیکھے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کو کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا، سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، تو ایسے حکم دعا کرے کہ اللہ اس ملک خدا داد کو جس کے لیے یہ بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایسا حکمران اللہ ہمیں دے دے جو شریعت کو جانتا ہو اور شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہو، جو نظام مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے اسے یہاں چرچا کرنے والا ہو۔ تو یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے لوگوں کو بھی رکھا ہے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا کہ ایسے لوگ بھی اللہ نے ہمیں دیے کہ جو تقوی والے تھے، ان کی یہ صفات تھیں۔ تو آج ان ہی صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ میں جو اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، 2 بڑی خوبصورت حدیثیں مجھے یاد آ گئی۔ حدیث قدسی کا وہ جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ میرا اور بندہ مومن کا آپس میں محب اور محبوب کا تھا، اسی کے تسلسل میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطر ہی، ایک خوشی جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اس کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں جو ہے وہ پورے دن گزارتا ہے، کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں، اپنی جنسی خواہش سے بھی رکا رہتا ہے، تو اس کو گویا خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرا سارا دن جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرا ہے۔ اور پھر وہ انواع و اقسام کے کھانے بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ اپنی پیاس بھی بجھاتا ہے، شربت افطار بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اور دوسری فرمایا فرحت عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کو تب ہوگی کہ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کو دیدار ہوگا، اس کو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس وقت کچھ چہرے روشن ہوں گے اور ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ہاں آج ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، گو کہ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں ایک ہوں تو دوسرا کی جان بھائی اللہ ہے، ہم 2 ہوں تو تیسرا اللہ ہے، لیکن ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ۔ اور ایک صاحب نے کہا تھا نا رب ارنی انظر الیک، کون تھے وہ؟ یہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ میرے جمال ہے جہاں آرا کی تاب لا سکا، اپنی جگہ پر ٹک گیا، میرے حسن کا جو جلوہ ہے اس کی تاب لا سکا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن فلما تجلی ربہ الی الجبل، اللہ نے جب اپنی تجلی کا ایک جو ہے وہ کرن پہاڑ پر پھینکی تو کیا ہوا؟ پہاڑ پھٹ گیا، موسیٰ گر گیا، اور جو ساتھ گئے ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، معراج کی رات۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بلا شبہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بڑے بڑے جید علماء کرام اور ہمارے مرشد امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور تو میں چاہتا آپ سے سن لیتا، آپ ترنم کے ساتھ بیان کرتے، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، اور قصہ طور و معراج سمجھے کوئی،
فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، او کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو آج ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس روزے کا جو اجر اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ کل ہمیں دوسری خوشی یہ ہوگی کہ ہم اس کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور یہ روزہ جو ہے یہ اس کے لیے تقوی کا حصول، وہ اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ تمہارے اندر وہ قوت استعداد پیدا ہو جائے کہ کل قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ تو گناہ سے لتھڑا ہوا دامن نہ لے کر آؤ، بیچ بچاؤ کرتے ہوئے صاف ستھرے جو ہے منت اللہ بقلب سلیم، جی صاف ستھرا اور پاک اور پوتر دل جو ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ، تو پھر تمہیں میرا قرب بھی ملے گا، میری جنت بھی ملے گی۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، میں چاہتا تھا کہ آپ کے خدمت میں محمود و ایاز کا جو ہے وہ واقعہ بھی رکھوں، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ 45 منٹ پورے ہو گئے ہیں تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو جو فرض کیے جانے کا اللہ نے مقصد رکھا ہے وہ تقوی، اس کھیتی کو سیراب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے آخری رمضان نہ بنائے، اللہ بار بار ہمیں زندگی کے اندر جو ہے وہ رمضان دیتا رہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی آدمی کی وفات ہو جاتی تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کو زندگی میں رمضان کتنی بار ملا ہے، تو جس کو جتنی زیادہ مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہوتا تو وہ اس کی شہادت اور خوش نصیبی کی جو ہے وہ گواہی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ ہمیں بار بار زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں تقوی کی کھیتی کو سیراب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روزہ اور تقویٰ کے حوالے سے انہوں نے بڑی چیز کو بڑی بہترین روشنی ڈالی۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیان کرنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ایک اور جو آپ سے ایک عرض ہے ہماری طرف سے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں روشنی بھی ڈال دیں، تھوڑی سی ہماری رہنمائی بھی فرما دیں ارشاد۔ کہ مسافر کا جو روزہ ہے یہ تو ہمیں چلے پتہ ہے کہ جب آپ کسی لمبے سفر میں ہوں تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے جیسا کہ سعودیہ میں کوئی ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ 30 روزے پورے کر کے پاکستان میں آ جاتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ 30 روزہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے کوئی شخص باہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اپنے 30 پورے کر کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آگے تیسرا روزہ جاری ہوتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے مسافر کا روزہ، اور ایک ہے کہ ایک مقطع سے دوسرے جو ہے وہ ملک کے اندر جانے والے کا روزہ۔ اب مسافر کے لیے تو ابھی آپ نے جو ہے قرآن عظیم الشان کی آیہ کریمہ ہمارے سامنے رکھی تھی کہ تم میں سے اگر کوئی مسافر ہو تو وہ کیا کرے، وہ روزے کو چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ مطلب یہ روزہ اتنی قیمتی چیز ہے قاری صاحب کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور روزہ آپ نے رکھنا ہے کہ روزے، ہاں جی، تو وہ کیا کرے گا کہ ایامن اخر، دوسرے دنوں میں جب وہ سفر سے واپس آ جائے، وہ حالات اس کے ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات اس میں یہ وہ انکان منکم مریضن، یا تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفرن، بیمار کو بھی چاہے تو وہ روزہ جو ایسا بیمار کہ جس کے جانبر ہونے کا یا صحت یاب ہونے کا بالکل کوئی امید ہی نہ ہو، تو اس کے لیے تو یہ کہ وہ فدیہ دے گا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا جتنا وہ خود کھاتا ہے، تقریباً 300 روپے، صبح دوپہر شام ناشتہ ہے، دوپہر کی روٹی ہے اور رات کا کھانا ہے، تو یہ وہ فدیہ دے دے گا۔ ہاں اگر وہ آدمی بیماری سے جانبر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو بھی روزے رکھنے پڑیں گے، اس کی وہ قضا کرے گا، اسے چھوٹتے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو مرضعہ ہے، جو دودھ پلانے والی خواتین، چونکہ آپ کے پروگرام کو خواتین ہماری بہنیں بھی دیکھتی ہیں، تو پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور دودھ پلانے والی خاتون جو ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کو بعد میں یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ اچھا جی، اور جس کو جانبر ہونے کا یا صحت مند ہونے کا یقین ہے وہ فدیہ دے گا، وہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے سعودی عرب مثلاً جاتا ہے، تو یہاں کا اور وہاں کا جو ہے وہ ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں اس نے روزے رکھے ہیں 28، اب سعودی عرب میں پہنچا تو وہاں تو 29 30 ہو گئے اور اس دن عید ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ عید والے دن روزہ رکھے گا؟ نہ، وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ عید منائے گا، جس طرح ان کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز بھی تو انہیں کے ٹائم پر پڑھے گا نا،
جس طرح نماز پڑھتا ہے اسی طرح وہ ان کے ساتھ روزہ رکھے گا. اب اس کا یہ جو روزہ ایک کم ہو گیا اس کو وہ بعد میں رکھ لے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے, سعودی عرب سے آ رہا ہے, تو وہاں تو 30 روزے اس نے رکھ لیے, پاکستان آیا تو یہاں 29 روزے. اب وہ 30 کی گنتی کر کے رات جو ہے وہ چاند رات کو آیا, جو ہے دوسرے دن سعودی عرب میں عید تھی, یہاں جو ہے وہ 30واں روزہ تھا. اب کیا کرے, اب تو 31 روزے ہوگی. 30 تو سعودی عرب میں رکھ کے آیا ہے, یہاں آیا تو 31 روزے تو ہوتے ہی نہیں ہیں نا, یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں, تو وہ 31واں روزہ بھی رکھے گا جو اس کا چھوٹ گیا ہے, یہ نفل ہو جائے گا اور ثواب اس کو 30 روزوں کا ملے گا. جی جی ماشاءاللہ علامہ غلام صابر روان صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں, بڑے مدلل انداز میں روزہ اور تقویٰ کے بارے میں پہلے گفتگو کی, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مسافر کے روزے کے بارے میں بھی بڑی عمدہ گفتگو کی. اور ساتھ ہمیں ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک لوگ جہاں سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر سے پورے روزے رکھ کے جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں وہاں پہ 29 ہوتے ہیں, یا وہاں سے پورے رکھ کے آتے ہیں یہاں پہ 29 ہوتے ہیں, یا یہاں پہ رکھ کے جاتے ہیں تو آگے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, آگے پتہ چلتا ہے جا کے وہاں پہ یہ عید ہو رہی ہے. تو آپ نے اس بارے میں بڑی عمدہ اور مدلل گفتگو کی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیان آنا اور اس طرح اپنا جو ہے وہ بیان کرنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں ایک دفعہ پھر طلحہ ساؤنڈ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناگن مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور روزہ اور تقویٰ کے بارے میں بڑی عمدہ گفتگو فرمائی. سامعین و حاضرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد کے پلیٹ فارم سے آپ یہ لائیو ٹرانسمیشن تقریباً یہ رمضان کے پورے مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چاند رات تک آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو میری تمام حضرات سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیج کو جو کہ طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے نام سے فیس بک پہ ہے, آپ اس کو فالو کریں اور ہمیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سہولت کاری میں اضافہ فرمائیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہی جو سیم پروگرام ابھی آپ نے فیس بک پہ سنے انشاءاللہ یہ رات کو جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. اور ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے جس نام سے وہ ہے طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کے نام سے, تو آپ اس کو بھی وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ اس کی, کیونکہ فیس بک کا جو لائیو سیشن ہوتا ہے تقریباً یہ 30 دنوں کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے نیا فیچر نکالا ہے, تو ہم اپنی جو ویڈیو اس کو سیو کرنے کے لیے ہم یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں. تو آپ علامہ صاحب کی بھی گفتگو بھی اور جتنے بھی ہمارے اس سے پہلے پروگرام آپ نے ہو چکے ہیں وہ سارے آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں علامہ صاحب کا دوبارہ مشکور ہوں, اور ساتھ ان کے جو صاحبزادے محمد عمر صابر صاحب جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں علامہ صاحب سے علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ اس ٹرانسمیشن کا جو اختتام ہو. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار عالم ہمارے یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین, ہم نے تیری کتاب سے اور تیرے نبی کے فرامین سے جو گفتگو کی یہ روزہ اور تقویٰ کے حوالے سے, یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ بنا. یا اللہ ہمیں بار بار یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما. پروردگار عالم اس ادارے کو, یہ طلحہ ساؤنڈ جو اس وقت رمضان ٹرانسمیشن مولا کریم تیرے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے مولا کریم انہوں نے یہ شروع کر رکھا ہے, اللہ ان کو برکتیں عطا فرما. یا العالمین اس کا اجر ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا العالمین ہمارے لوائقین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں گھروں یا اسپتالوں میں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مستقلہ نصیب فرما. یا العالمین جو بھی کوئی اپنے دل میں جائز خواہش رکھتا ہے مولا کریم اس کو تو پورا فرما. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. مولا کریم ہمیں ہر وہ خیر و بلائی عطا کر دے جو تجھ سے تیرے نبی نے چاہی ہے. اللہ ہر اس برائی اور شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیو جس شر اور برائی سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی ہے. پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے لطف و کرم کا معاملہ فرما. یا العالمین اس وقت جو عالم اسلام پر مصیبتیں ہیں, جو ایک گرداب کے اندر جس دلدل میں دسی ہوئی ہے مولا یہود و نصارہ کی اور ہنود اور یہود
وجود کی ملی کاوشوں کے باعث مولا کریم اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. یا الہ العالمین اس گرداب سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر فیصلہ نہ فرما. اپنے لطف و کرم کے ساتھ مولا کریم عالم اسلام کو اس گرداب سے نکال دے. یا الہ العالمین ہماری مملکت خدا داد ایران یا اللہ جو سعد بن نبی وقاص کی اور خالد بن ولید کی اور عمر بن خطاب کی جو ہے مولا کریم ریاست تھی جو انہوں نے فتح کیا تھا مولا کریم ہمیں آج شیعہ اور سنی بنا دیا گیا ہے. مولا کریم ہمیں اس فرقہ واریت سے بھی محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے جو اس میں لیڈر شہید ہو چکے ہیں خصوصاً جو رہبر اعظم تھے مولا کریم ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ان کے آنے والی منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ان کی قبر کو کشادگی عطا فرما. پروردگار عالم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں ایسا کوئی باکمال لیڈر عطا فرما, جرت مند لیڈر عطا فرما. کوئی محمود غزنوی, کوئی مولا کریم سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں عطا فرما دے کہ جو پھر سے عالم اسلام کی اس عزت رفتہ کو دوبارہ بحال کر دے. مولا کریم جو مانگا وہ بھی دے دے, جو مانگنے سے رہ گیا. اللہ تو اس رمضان کے مہینے میں جو تیرا نبی کہہ کے گیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا, دوسرا مغفرت والا اور تیسرا جو ہے وہ عتقم من النار جہنم کی آزادی اس کا پروانہ ہے. یا اللہ یہ ساری ہی شہادتیں اور یہ ساری ہی مغفرتیں اور ساری ہی بشارتیں ہمیں عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. جزاکم اللہ خیرا. کرم کا ہے اشارہ شان رمضان. آقا